اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوش شاشین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط گام، جس سے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سنے ہیں پلوش شاشین۔ جی تو میرا نام ہے پلوش شاشین۔ اس کے 32 پارٹ آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا۔ اس کے 33 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 5 گھنٹے ہو چکے تھے، ڈاکٹر مسلسل آپریشن تھیٹر میں تھے۔ ہاور کی طبیعت مسلسل بگڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر جس حد تک ممکن تھا اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے، جبکہ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے ہر شخص کی سانس حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ کشور بیگم بری طرح سے نڈھال پڑی تھی، یوں جیسے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کوئی ان کے جسم سے روح کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، ایک ینگ ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ سب اسے باہر نکلتا دیکھ کر اس کی طرف لپکے۔ کشور بیگم بھی ہلنے کی سخت نہ تھی، وہ وہیں بیٹھی ڈاکٹر کو تک رہی تھی۔ آپ میں سے مناہل کون ہے؟ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے ان سب کی طرف دیکھا۔ مناہل؟ کون مناہل؟ شبانہ خالہ اور زین خالو دونوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ وہ تو آپ کو پتہ ہوگا مناہل کون ہے۔ کائنڈلی آپ مناہل کو یہاں بلا لیجئے، مریض بے ہوشی میں بہت بار ان کا نام پکار چکا ہے، لیڈی ڈاکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، ہاور ٹھیک تو ہے، ہو جائے گا نا؟ خالو نے پوچھا۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، سینئر ڈاکٹرز پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ مناہل کو بلا لیجئے، ڈاکٹر کہہ کر آپریشن تھیٹر میں واپس چلے گئے۔ مریم سمیت سب ہی بھاری قدم لیے واپس مڑے۔ مریم بینچ پر بیٹھ کر پھر سے فرش کو تکنے لگی۔ اپا، مناہل کون ہے؟ شبانہ کشور کے سامنے کھڑی محو سوال تھی۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر کی کسی بات کی سمجھ ان کو نہ آئی یا وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر فی الحال ان کے چہرے پر مناہل کے حوالے سے کوئی تاثر نہ تھے۔ بتائیں نا اپا، مناہل کون ہے؟ آپ کا بیٹا ہے، آپ سب جانتی ہیں۔ سب جانتے ہوئے آپ نے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا، مطلب اتنا بڑا مزاح کر دیا آپ نے اس کے ساتھ۔ شبانہ دوبارہ بولی۔ میں نہیں جانتی، ان کے حلق سے رندی ہوئی آواز نکلی۔ کشور کچھ نہیں جانتی، بلکہ ہم سب یہ نام پہلی بار سن رہے ہیں۔ اگر ایسا کچھ تھا تو کم از کم ہمیں بتانا چاہیے تھا، نانو نے کہا تھا۔ اس کو بتانا چاہیے تھا نا، یا آپ کو اس کی مرضی جاننا چاہیے تھی؟ وہ بچہ زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے صرف اس لیے کہ آپ اس سرپرائز کے چکر میں۔ آپ کہتی ہیں کہ اس کو بتانا چاہیے تھا، آپ نے موقع دیا تھا تو اس کو کچھ بتانے کا۔ اب کی بار خالو بولے تھے، ان کے لہجے میں ندامت اور افسوس اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ میں نے کہا تھا آپ سے آپا، میں نے کہا تھا پوچھیں ہاوا سے، مگر آپ نے میری بات نہیں سنی، اب بھگتیں۔ اب پھر سے شبانہ بولی۔ خالو کی آواز بھر آئی تھی اور آنکھیں بھی، جبکہ کشور بیگم چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی یا شاید سن چکی تھی۔ خدا داد، اب پتہ کریں مناہل کون ہے، کہاں ہے وہ؟ منیر بیٹا، اس کو موبائل کہاں ہے؟ اس کو چیک کرو، نمبر ہوگا اس میں، پلیز جلدی کریں، خالو نے منیر سے کہا۔ مریم اب تک سر جھکائے بیٹھی تھی۔ باپ کی کہی بات پر اس نے فوراً سر اوپر اٹھایا۔ اس کے اندر کا چور بری طرح سے گھبرا چکا تھا، کیونکہ جب اس کے ہاتھ خاور کا موبائل لگا تھا تو اس نے اپنا پاس مناہل کا نمبر نوٹ کرنے کے بعد خاور کے موبائل سے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ نہ صرف اس نے مناہل کے نام پر سیو شدہ نمبر کے ڈیجٹس میں بھی رد و بدل کر دی تھی کہ اگر مناہل کال کر دے تو بھی خاور کا نمبر بزی ملے، اور اگر خاور کال کرے تو مناہل کا نمبر ملے ہی نہ۔ نام کے نیچے نمبر یقیناً اتنا جلدی خاور نے چیک نہیں کرنا تھا، کم از کم اس وقت تک تو کبھی بھی نہیں جب تک وہ باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ منسوب نہ ہو جاتی۔ منیر نے خاور کا موبائل آن کیا۔ اس میں چارجنگ نہیں تھی۔ اس نے اسے چارجنگ پر لگایا، وہ ساتھ ہی ساتھ اس نمبر کا ڈھونڈنے لگا۔ کنٹیکٹ لسٹ میں نمبر ملتے ہی اس نے اپنے موبائل سے کال ملا دی، مگر آپ کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ ممکن نہیں کا ڈر اسے بری طرح سے مایوس کر گیا۔ اس کے بعد وہ 12 کوشش کر چکا تھا، مگر اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی کبھی ہونا تھا۔ مریم گہری سانس لے کر رہ گئی، اسے سمجھ نہ آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ اٹھ کر بے چینی سے چلنے لگی تو کبھی بیٹھ جاتی، کیونکہ یہ سب تو اس کے کھیل کا پہلی کڑی کا نتیجہ تھا۔
اس نتیجے کے بارے میں اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ جذبات میں آ کر ایسے پتے پھینک آئی تھی کہ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ اس کھیل کا انجام اس قدر بھیانک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ نانو کے ساتھ بازار تک آئی تھی اپنی منگنی کے لیے ہلکی پھلکی جویلری اور کاسمیٹک کا تھوڑا بہت سامان خریدنے۔ اس نے اس جویلری شاپ سے ہی کارڈ پرنٹنگ کی شاپ کا ایڈریس لیا تھا اور رکشے والے کو پتہ سمجھا کر نانو کے ساتھ اس شاپ پر آ پہنچی تھی۔ ارے بچے، یہاں کیوں رہ گئی ہو؟ کیا خرید گی یہاں سے؟ نانو نے تھوڑی پر انگلی رکھ کر حیرت سے استفادہ کیا۔ نانو، میری دوست کا ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ بس یہاں بیٹھے، میں کر کے آتی ہوں۔ وہ نانو کو دکان کے باہر ہی رکھی کرسی پر بٹھا کر اس نے پرنٹنگ ایڈیٹر کو ایک شادی کا کارڈ بنانے کا کہا تھا۔ ارے میڈم، ایک کارڈ تو ہم نہیں بناتے، کم سے کم 50 کارڈ بنانے پڑتے ہیں۔ پرنٹنگ ایڈیٹر کو اس بات کی سن کر تعجب ہوا تھا۔ مجھے صرف ایک ہی کارڈ چاہیے، کائنڈلی آپ بنا دیجئے۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ جہاں 50 بن سکتے ہیں وہاں صرف ایک کیوں نہیں؟ اس نے امریکن لب و لہجے میں کہا۔ دکاندار کو اس کی خاصی انگریزی کی سمجھ نہیں آئی، کچھ نہ آئی تھی، مگر اس کی بات پر حیرت ضرور ہوئی تھی۔ مجھے صرف ایک کارڈ چاہیے، آپ مجھ سے 1000 کارڈ کے پیسے لے لیں، مگر مجھے ایک کارڈ بنا کر دیں۔ اس نے دوبارہ وہی بات کی۔ دکاندار کو سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی امیز آدمی ہے۔ اس کے چہرے سے حیرت یکدم غائب ہو گئی اور ایک ہنسی در آئی۔ ٹھیک ہے، بنا دوں گا، آپ بتا دیجئے اوپر کیا لکھنا ہے۔ اس نے صفحے پر پین اس کی طرف کھسکایا۔ مریم نے انگلش میں اپنے اور خاور کی شادی کا دعوت نامہ اور تاریخ درج کر دی۔ کب تک چاہیے؟ دکاندار نے پوچھا۔ جلد از جلد۔ ویسے آپ کب تک بنا سکتے ہیں؟ آپ شام کو آ کر لے جائیں، دکاندار بولا۔ شام کو تو نہیں لے کے جا سکتی۔ آپ ایسا کریں، یہ ایڈریس نوٹ کر لیں، اس پر بھیج دیجیے گا۔ مریم کے دماغ میں جیسے کوئی خیال آیا۔ کس کا پتہ ہے؟ آپ کا اپنا ہی ہے نا؟ دکاندار کے چہرے پر مکروہ سی ہنسی تھی۔ آپ کو صرف پیسے سے مطلب ہونا چاہیے۔ مریم اس کے چہرے کے تاثرات سمجھ گئی تھی کہ بندہ لالچی ہے اور اسے اپنا کام آسان لگا تھا۔ ٹھیک ہے جی، بھیج دوں گا۔ کس کے نام بھیجنا ہے؟ اس پیج پر میں نے سب لکھا ہے، یہاں بھیج دیجیے گا۔ اس نے ایک پیج پر مناہل کا نام اور پھر وہ پتہ لکھ دیا جو اس نے اپنے امریکن دوست نمبر سے ٹریس کروا کر نکلوایا تھا۔ اسے یقین تو نہ تھا کہ یہ پتہ مناہل کا ہی ہوگا، مگر وہ یہ پتہ بھی پھینک دینا چاہتی تھی۔ وہ کارڈ پرنٹ ایڈیٹر ایک مکروہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے پیج فولڈ کر کے دروازے میں ڈالنے لگا۔ 2 دن لگیں گے آپ کا کام ہونے میں، آدھی پیمنٹ آپ ابھی کر دیجئے، آدھی کام کے بعد کر دیجیے گا، اور یہ میرا کارڈ ہے، آپ کال کر کے پتہ کر لیجیے گا کہ کام ہوا یا نہیں۔ اس نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مریم نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لے کر والیٹ میں رکھا، وہاں سے چند ڈالر نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے پاس پاکستانی کرنسی نہیں تھی اور نہ ہی اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ ڈالر کی قیمت پاکستان میں کیا ہے۔ پرنٹ ایڈیٹر نے اپنی میز پر اتنے ڈالر رکھے دیکھے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ کا کام ہو جائے گا میڈم جی، بے فکر ہو جائیں۔ وہ کبھی میز پر رکھے ڈالر کو اور کبھی مریم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اوکے تھینک یو، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میڈم جی بیٹھے نا، کوئی ٹھنڈی، کوئی چائے، کوئی کافی، بسکٹ۔ پرنٹ ایڈیٹر بھی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں شکریہ، اس کی ضرورت نہیں، اللہ حافظ، وہ کہہ کر دکان سے نکل پڑی۔ نانو کے ساتھ جب وہ گھر واپس پہنچی تو بہت خوش تھی۔ اگلے دن وہ لوگ مری کے لیے نکل پڑے۔ مری پہنچ کر اس نے دکاندار کو کال کر کے پوچھا تھا کہ کام ہوا یا نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ کل صبح کارڈ پوسٹ کر دے گا اور وہاں پہنچنے میں 2 سے 3 دن لگ جائیں گے۔ اس سے اگلے دن پرنٹ ایڈیٹر نے اسے کال کر کے بتایا تھا کہ اس کا کارڈ اس پتے پر بھیج دیے گئے ہیں۔ ثبوت کے طور پر پکچر میسج واٹس ایپ پر اس کو مل گیا تھا۔ جیسے شام اس کا نکاح تھا، اس صبح کارڈ پوسٹ ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ کارڈ بھی مناہل کو ملا ہوگا یا نہیں۔ دکاندار نے کہا تھا 2 سے 3 دن لگیں گے۔ وہ پھر سے بے چین ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ہسپتال کے کوریڈور میں دائیں بائیں ٹہلنے لگی۔ نہیں مل رہا مناہل کا نمبر، منیر کہہ رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھا۔ یار کچھ بھی کرو، اس کے کسی دوست کو کال کر کے پتہ کرو۔ دوستوں کو پتہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی جانتا ہو۔ بابا کہہ رہے تھے اس کی زندگی کا سوال ہے یار، اس کی زندگی مناہل مٹکی ہے۔
خداداد کسی طرح ڈھونڈ کر لاؤ اس لڑکی کو۔ اس نے اپنے باپ کے چہرے کے دیکھا تھا، وہ سرخ لال ہو رہے تھے، ان کی خوف سے لبریز آنکھیں نم تھیں۔ وہ منیر کو کہنے کے بعد دیوار کا سہارا لے کر قریب رکھے بینچ پر بیٹھ گئے۔ میرے پاس ہے مناہل کا نمبر، مگر میں کیسے دوں؟ میں اگر نمبر دیتی ہوں تو بہت سے راز کھل جائیں گے۔ نہیں نہیں، میں کچھ بھی نہیں بولوں گی، اس نے سوچا۔ وہ پھر سے دوسری بینچ پر جا کے بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھی خالہ جانی ایسے نڈھال بیٹھی تھیں جیسے ان کے جسم میں آخری سانس چل رہی ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.